نعت چینل دیکھو آیا نعت چینل دیکھو آیا نعت چینل دیکھو آیا نعت چینل عشق رسول لایا ہے نعتیں ہی نعتیں لایا ہے عشق رسول لایا ہے نعتیں ہی نعتیں لایا ہے علم دین سیکھو گے نعتیں بھی خوب سیکھو گے دلوں کی جھلکیاں دیکھو گے نعت چینل پر میں دلوں کی جھلکیاں دیکھو گے نعت چینل پر دیکھو آیا نعت چینل دیکھو الرحمن الرحیم اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت کی نظر فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نعت چینل پر دیکھنے والے اور سننے والے اسلامی بھائیوں اور اسلام بہنوں، آج ہم نعت چینل پر چلنے والے قرآن اکیڈمی کے دوسرے پروگرام میں آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ پچھلے پروگرام بھی ہم نے بہت اہم معلومات قرآن پاک کی تلاوت کے حوالے سے سنی تھی، تو آج بھی انشاءاللہ عزوجل اسی موضوع پر انشاءاللہ عزوجل چند اہم انکات آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور قرآن پاک کو صحیح طریقے سے کس طریقے سے پڑھ سکتے ہیں اس کے حوالے سے انشاءاللہ عزوجل چند مدنی پھول آپ کے سامنے ارشاد کروں گا۔ تو پہلے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قرآن پاک پڑھنے کے حوالے سے جو ہمیں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں حکم ارشاد فرمایا، اس کے حوالے سے بھی آپ کے سامنے چند احادیث آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ الحمدللہ عز و جل ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان کا ہر کام اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خوشنودی کے لیے ہونا چاہیے، مگر بدقسمتی سے ہماری اکثریت نیکی کے راستے سے دور ہوتی چلی جا رہی ہے۔ شاید اسی وجہ سے ہی ہمیں طرح طرح کی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کوئی بیمار ہے تو کوئی قرض دار، کوئی گھریلو نچاکیوں کا شکار ہے، کوئی تنگ دست و بے روزگار، اور کوئی اولاد کا طلبگار ہے تو کوئی نافرمان اولاد کی وجہ سے بیزار۔ الغرض ہر ایک کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا نظر آتا ہے۔ تو یقیناً دنیا و آخرت کی تمام پریشانیوں کا واحد حل اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے کاموں میں لگ جانا ہے۔ تو الحمدللہ عز و جل پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ہمیں پیارے پیارے مدنی کام ارشاد فرمائے، ان میں سے بہت ہی پیارا بہترین عمل قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنا ہے، علم دین حاصل کرنا اور اس کو سیکھ کر دوسروں تک پہنچانا، یہ بہت ہی پیارا عمل ہے جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بے پناہ پسند ہے۔ تو آئیے آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشاد پر عمل کرتے ہوئے کہ اچھی بات جو ہے وہ دوسروں تک پہنچاؤ۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ بلغوا انی ولو آیا، یعنی پہنچا دو میری طرف سے اگر کوئی ایک آیت ہی ہو۔ تو آج انشاءاللہ ہم قرآن اکیڈمی کے پروگرام میں صحیح طریقے سے قرآن پاک پڑھنا سیکھیں گے۔ تو پہلے تلاوت قرآن پاک کی تلاوت کے حوالے سے آئیے 1-2 احادیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم پہلے پروگرام میں کچھ سبق پڑھا تھا، اس کے آگے انشاءاللہ ہم مدنی قاعدے سے انشاءاللہ وہ قرآن پاک صحیح طریقے سے پڑھنا سیکھیں گے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، سب سے بڑا عبادت گزار وہ ہے
جو سب سے زیادہ تلاوت قرآن کرنے والا ہے، یعنی سب سے بڑا عبادت گزار وہ ہوگا، یعنی بہت ہی اس کی فضیلت بتائی گئی ہے کہ سب سے بڑا عبادت گزار وہ ہے جو سب سے زیادہ تلاوت قرآن کرنے والا ہے۔ اس میں آپ کے سامنے ایک بات جو ہے آپ کے ذہن نشین کرنا چاہتا ہوں کہ اس حدیث پاک میں قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے حوالے سے ہمیں جو ہے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو اس کا ثواب ہمیں تب ہی ہوگا جب ہم صحیح طریقے سے قرآن پاک کو پڑھیں گے۔ اگر ہم صحیح طریقے سے صحیح مخارج کے ساتھ صحیح تلفظ کے ساتھ قرآن پاک کو نہیں پڑھیں گے تو وہی ہمارا پڑھا ہوا قرآن پاک جو ہے وہ کی ہوئی تلاوت ہے جو ہمارے لیے اجر و ثواب کی بجائے ہمارے لیے جو ہے وہ گناہ کا سبب بن سکتی ہے۔ تو اس چیز کو اکثر و بیشتر جو ہے وہ مساجد میں بھی مد نظر نہیں رکھا جاتا۔ اگر ہم اپنے بچے کو محلے میں بھی بھیجتے ہیں، کسی قاریہ کے پاس قرآن پاک پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں، تو ہمیں یہ خود نہیں پتہ ہوتا کہ جو قرآن پاک پڑھا رہے ہیں کیا وہ خود بھی مخارج کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا جانتے ہیں۔ پچھلے پروگرام میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مخرج جو ہے وہ کس کو کہتے ہیں، کہ مخرج جو ہے نکلنے والی جگہ جہاں سے آواز نکلتی ہے اس کو جو ہے مخرج کہتے ہیں، یعنی کہ خارج ہونے والی جگہ۔ جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دیکھیں الف کی میں نے آپ کو مخرج بتایا تھا کہ الف کا مخرج جو ہے حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ الف جو ہے وہ حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتا ہے، یعنی الف کا جو مخرج ہے وہ یہ ہے کہ حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہونا جو ہے یہ اس کا مخرج ہے، یعنی اس کی خارج ہونے والی جگہ ہے۔ تو اسی طرح جو ہے میں نے آپ کو پھر بتایا تھا با تا فا جیم کے حوالے سے بھی الحمدللہ آپ کو بتایا تھا۔ تو آگے جو ہے انشاءاللہ ہم جو ہے قرآن پاک کو مزید جو ہے آگے کے جو مخرج حروف مفردات ہیں، جو پہلی تختی ہمارا قرآن پاک سیکھنے کے لیے سب سے پہلی تختی جو آتی ہے سبق نمبر 1 جو ہوتا ہے وہ حروف مفردات ہوتا ہے۔ حروف مفردات الف سے لے کے یا تک جو الفاظ آتے ہیں، الف با تا فا جیم ہا، اسی طرح آگے چلتے چلتے یا تک جب ہم پہنچتے ہیں تو حروف مفردات ان الفاظ کو ان حروف کو حروف مفردات کہتے ہیں، جن کے اوپر پورا قرآن پاک جو ہے وہ اسی کے ساتھ جو ہے وہ مزین ہے۔ تو الف سے لے کے یا تک جو جتنے بھی حروف ہیں ان کو آپ ذہن نشین رکھیں۔ اگر آپ سے کوئی سوال پوچھے تو آپ اس کو بآسانی طریقے سے بتا سکتے ہیں کہ الف سے لے کے یا تک جو حروف ہوتے ہیں ان کو حروف مفردات بھی کہتے ہیں اور حروف تہجی بھی کہتے ہیں۔ اور حروف تہجی جو ہیں وہ ٹوٹل کتنے ہیں؟ 29 ہیں۔ ان 29 حروف پر ہی پورا قرآن پاک مشتمل ہے۔ ان پورے اگر ہم پہلی تختی کو سبق نمبر 1 حروف مفردات کو صحیح طریقے سے پڑھنا سیکھ جائیں گے تو انشاءاللہ عز و جل پورا قرآن پاک انشاءاللہ عز و جل جو ہے وہ ہم سیکھ جائیں گے۔ اسی طرح سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو قرآن پڑھنے میں ماہر ہے وہ کرامن کاتبین کے ساتھ ہے، یعنی کہ دیکھیں اس کی کتنی بڑی فضیلت ہے کہ جو قرآن پاک کو صحیح طریقے سے پڑھتا ہے وہ کرامن کاتبین کے ساتھ ہوگا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو صحیح طریقے سے قرآن پاک پڑھنے کا ماہر ہے وہ کرامن کاتبین کے ساتھ ہوگا، اور جو شخص رک کر قرآن پڑھتا ہے وہ اس پر شاک ہے، یعنی اس کی زبان آسانی سے نہیں چلتی، تکلیف کے ساتھ اگر وہ ادا کرتا ہے تو اس کے لیے 2 اجر ہیں، یعنی دوگنا اجر ہے۔ یعنی اس کی میں آپ کو جو ہے وہ ڈیفینیشن بتا دوں کہ اگر کسی کی زبان میں لکنت ہے، اگر وہ رک کر پڑھ رہا ہے تو قدرتاً اس کی زبان میں جو ہے وہ لکنت آئی ہے، تو اگر وہ اپنی طرف سے کوشش کرتا ہے کہ میں صحیح طریقے سے پڑھوں، لیکن اگر وہ پھر بھی بیچارہ تکلیف کے ساتھ جو ہے وہ پڑھنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اپنی مزوری کی وجہ سے، جسمانی مزوری کی وجہ سے اگر وہ صحیح طریقے سے نہیں پڑھ سکتا تو اس کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس بندے کے لیے دگنا اجر ہے۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان ہے کہ جس کے جوف یعنی سینہ میں کچھ قرآن نہیں وہ ویران محل کی طرح ہے۔ جس کے جوف یعنی سینہ میں قرآن نہیں ہے وہ ویران مکان کی مثل ہے، یعنی جس کے سینے کے اندر کچھ بھی
کچھ بھی قرآن کی آیات، ایک آیت بھی اس کے لفظ اس کے سینے کے اندر نہیں، تو وہ ایسے ہے جس طرح ایک ویران محل ہے۔ آئیے ہم نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشاد جو ہے وہ سنے، تو قرآن پاک کی تعلیم سب سے افضل ہے۔ اس کے حوالے سے بھی جو ہے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد سنتے ہیں۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بلا شبہ تم میں سب سے افضل وہ ہے جس نے قرآن کی تعلیم حاصل کی یا دوسروں کو اس کی تعلیم دی۔ یعنی کہ ہم جو ہے دیکھا جائے تو سب سے افضل جو افضلیت جو ہے اس شخص کو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دی کہ جو قرآن پاک خود بھی سیکھتا ہے اور خود پڑھتا بھی ہے اور دوسروں کو اس کی تعلیم بھی دیتا ہے۔ تو الحمدللہ عز و جل نعت چینل پر جو یہ بہت ہی پیارا پروگرام قرآن اکیڈمی کے حوالے سے شروع کیا گیا ہے، تو اس میں کسی بھی عمر کی، اس میں عمر کی قید کی کوئی، یعنی کہ اس میں کوئی عمر کی قید نہیں رکھی کہ یہ چھوٹے بچے پڑھیں گے، 10 سال کے بچے پڑھیں گے، 15 سال کے بچے پڑھیں گے، یا 20 سال کے پڑھیں گے، 25 سال کے۔ اس میں کم عمر سے لے کے بڑے عمر تک جو قرآن پاک صحیح طریقے سے پڑھنا نہیں جانتے، وہ اس پروگرام کو اگر نعت چینل پر دیکھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل وہ صحیح طریقے سے قرآن پاک پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ جو دوست میرے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم قرآن پاک پہلے سے پڑھ رہے ہیں، تو ان کو بھی چاہیے کہ وہ اس پروگرام کو جو ہے باقاعدہ طور پر جو ہے وہ دیکھا کریں۔ ہمارا یہ جو ہے پروگرام آج کا ہمارا دوسرا پروگرام قرآن اکیڈمی کا جو پروگرام، ہم نے اس کا نام قرآن اکیڈمی نعت چینل پر جو پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں اس کا ہم نے نام جو رکھا ہے وہ قرآن اکیڈمی ہے۔ تو قرآن اکیڈمی میں آپ خود بھی اس پروگرام کو جو ہے شوق کے ساتھ دیکھا کریں، توجہ کس کے ساتھ اس کو سماعت فرمایا کریں۔ تو اس کے لیے دوسروں کو بھی دعوت دیں کہ آپ بھی جو ہے قرآن پاک اگر آپ خود پڑھنا سیکھتے ہیں کہ نیکی کی دعوت کو عام کرنا یہ بہت بڑی بات ہے، اس کی بہت ہی فضائل ہیں کہ آپ خود بھی نیکی کا کام کریں اور دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت دیں۔ آئیے آج کا سبق انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں۔ مدنی قاعدہ ہمارے سامنے ہے اور میرے ساتھ جو ہے میرے بہت ہی پیارے اسٹوڈنٹ محمد عبدالصمد شاہد وہ تشریف فرما ہیں۔ پچھلے پروگرام میں بھی انہوں نے جو ہے حروف مفردات میں سے چند جو ہے حروف ان کو جو ہے پڑھائے گئے تھے اور ان کا جو ہے مخرج بھی بتایا گیا تھا۔ تو آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک نام سے اس کا جو ہے وہ آغاز شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 1 حروف مفردات۔ حروف مفردات یعنی حروف تہجی 29 ہیں۔ حروف مفردات کو تجوید و قرات کے مطابق عربی لہجہ میں ادا کریں اور تلفظ سے پرہیز اور اردو تلفظ سے پرہیز کریں، یعنی بے، تے، سے، ہے، خے، تویں، زویں وغیرہ ہرگز نہ پڑھیں، بلکہ با، تا، فا، حا، خا، طا، ذا پڑھیں۔ ان 29 حروف میں سے 7 حروف ایسے ہیں جو ہر حالت پر پر یعنی موٹے حروف پڑھے جاتے ہیں، ہر حالت میں پر یعنی موٹے پڑھے جاتے ہیں۔ انہیں حروف مستعلیہ کہتے ہیں اور وہ یہ ہیں: خا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف۔ ان کا مجموعہ جو ہے اگر ان کو مجموعہ کیا جائے، ان کو جمع کر لیا جائے، تو اگر جمع کر کے اس کا جو ہے وہ ایک ان کو الفاظ میں تبدیل کیا جائے تو اس کا وہ جو ہے وہ مجموعہ جو ہے وہ بنے گا خصہ سغدن سغتن قد، خصہ سغتن قد۔ ہونٹوں سے 4 حروف ادا ہوتے ہیں: با، فا، میم، واو۔ یہ جو میں آپ کے سامنے جو کچھ پڑھ رہا ہوں یہ مدنی قاعدہ پر جو ہے، مدنی قاعدے کے اوپر جو ہے پہلی صفحے جو ہے حروف مفردات ہیں، اس کے اوپر یہ قواعد و ضوابط جو ہیں اس کے پڑھنے کے لکھے گئے ہیں۔ تو جب یہ آپ جب آپ بیٹھیں
قرآن پاک سیکھنے کے لیے قرآن اکیڈمی نعت چینل پر دیکھنے والے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، آپ کو یہ میں عرض کر دوں کہ جب بھی آپ اس پروگرام میں بیٹھیں تو اگر ہو سکے تو اپنے ہاتھ میں مدنی قاعدہ جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں رکھیں۔ اس کا جو ہے اگر آپ کے ہاتھ میں مدنی قاعدہ ہوگا تو آپ کو جو ہے وہ پڑھنے میں اور سیکھنے میں بہت آسانی پیدا ہوگی۔ اگر آپ ویسے ہی پروگرام کو دیکھیں گے تو اس میں اتنا فائدہ حاصل نہیں ہوگا، جبکہ آپ کے ہاتھ میں اگر مدنی قاعدہ جو ہے وہ آپ کے ہاتھ میں ہوگا، اس پروگرام کو آپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ عزوجل آپ کو صحیح طریقے سے قرآن پاک پڑھنا جو ہے وہ آ جائے گا۔ پہلے ہم جو پچھلے پروگرام میں پہلے پروگرام نے ہم نے الفاظ جو حروف مفردات جو پڑھے تھے ان کی دہرائی کر لیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ عزوجل اگلا سبق جو ہے وہ ہم پڑھتے ہیں۔ جی، الف با تا فا جیم، ابھی میں نے آپ کو سادہ پڑھایا، ابھی انشاءاللہ اس کے قواعد و ضوابط جو ہیں وہ آپ کو بتاؤں گا۔ با جو پڑھا تھا، الف کے بعد ہم نے پڑھا تھا با کو ہم جب بھی پڑھیں گے تو ایک الف کی مقدار ایسے انگلی کو آپ پکڑ لیں اور ایسے با ایک الف کی مقدار جتنا لمبا کریں گے۔ با کو نہ جھٹکا دیں گے اور نہ ہی اتنا لمبا کر کے پڑھیں گے، یعنی با ایسے بھی نہیں پڑھنا اور با ایسے لمبا بھی نہیں کرنا، اس کو صرف ایک الف کی مقدار جتنا لمبا کر کے پڑھیں گے۔ جب بھی آپ اس کو پڑھیں ایک الف کی مقدار، کتنی الف کی مقدار؟ ایک الف کی مقدار، آپ با کو ایک الف کی مقدار، اور اسی طرح تا جو ہے اس کا جو مخرج ہے اس کو ضرور جو ہے اس پہ توجہ دینی چاہیے کہ اکثر تا اور طوا، جیسے اردو میں توئیں ہوتا ہے عربی میں اس کو طوا کہتے ہیں، تو طوا اور تا کی آواز جو ہے وہ مل جاتی ہے، تو اکثر جو ہے ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے ہم اس کا جو ہے وہ دھیان نہیں رکھتے ہیں، تو اس پہ جو ہے ہمیں خصوصی توجہ دینی چاہیے کہ تا کا مخرج جو ہے وہ اور ہے، جس طرح اس کو لکھنے میں اور دیکھنے میں اس کا جو ہے فرق ہے، اس طرح اس کو پڑھنے میں بھی اس کا فرق ہے، اس کے پڑھنے میں بھی اس کا فرق ہوتا ہے، اور اس کے معنی جو ہیں اس میں بھی کافی فرق ہوتا ہے۔ اگر تا اور طوا کو ایک ہی آواز کے ساتھ پڑھیں گے تو ان کے معنی جو ہیں وہ ایک جیسے جو ہیں وہ ہو جائیں گے، اور اگر تا کو تا پڑھنا تھا تو طوا پڑھ دیا تو طوا کے جو ہیں معنی جو تھے وہ تا پر لاگو ہو جائیں گے، اور اگر طوا کو تا پڑھ دیا تو جو طوا کے معنی تھے وہ تا پر لاگو ہو جائیں گے۔ تو اس طرح ہمارا جو ہے وہ جو اس کا جو آیت کا جو ترجمہ ہوتا ہے وہ جو ہے وہ غلط ہو جاتا ہے۔ تو تا کا جو ہم نے مخرج پڑھا تھا وہ یہ تھا کہ زبان کی نوک اور اوپر دانتوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے۔ تا جو ہے تا اور اوپر دانتوں کی جڑ سے ادا، ہاں جی، اور اس کے مخارج جو ہیں آپ کو مدنی قاعدہ جب آپ نے کھولا ہوگا تو اس کے مخارج جو ہیں وہ اس کے پہلے صفحے کے اوپر، یہ جو دیکھیں کہ پہلے صفحے کے اوپر جو ہے یہ مخارج جو ہیں وہ آپ کے درج ذیل ہیں۔ اگر آپ بھول جائیں زبانی، اگر آپ بھول جاتے ہیں تو اگر آپ نے مدنی قاعدہ ساتھ کھولا ہوگا تو آپ کو میں ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں گا کو نیچے یہ جو ہے وہ 6 7ویں نمبر پہ تا کا مخرج جو ہے وہ ہم نے بتایا تھا۔ تو اسی طرح ہم نے اس کے آگے لفظ پڑھا تھا فا، اگر سا کو سا سین، یعنی کہ سیٹی کی آواز اس میں پیدا نہیں ہونی چاہیے، اگر آپ سیٹی کی آواز پیدا کریں گے تو سین دیکھیں سین، اس طرح سین کی اور خا کی آواز جو ہے وہ مل جائے گی، اور اس طرح ان کے معنی میں جو ہیں وہ فاسد ہو جائیں گے، ان کے معنی جو ہیں وہ غلط ہو جائیں گے۔ اگر خا اور سا، اگر سیٹی کی آواز پیدا کریں گے، یہ دیکھیں سا، ایسے سیٹی کی آواز پیدا ہو رہی ہے، اکثر پڑھتے ہیں تو سا پڑھتے ہیں، ان کو یہ نہیں پتا کہ خا کو خا، اس کا مخرج جو ہے اگر آپ یہ دیکھ لیں گے کہ اس کا مخرج کہاں ہے، اس کا مخرج فا کا مخرج جو ہے اسی جہاں پہ تا کا مخرج پڑا تھا وہیں پہ جو ہے وہ تا کے نیچے فا کا مخرج ہے۔ فا کا مخرج زبان کی نوک اور اوپر دانتوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے۔ فا، یہ دیکھیں زبان کا سرا، زبان
کا سرا اور اوپر کے دانتوں کی اندرونی کنارے سے ادا ہوتا ہے. یہ زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی سے، یہ اوپر کے دانتوں کے اندرونی حصے سے جب یہ زبان آپ وہاں پہ لگائیں گے صا، تو یہ خود بخود جو ہے صحیح طریقے سے پڑھنے میں جو ہے وہ صحیح طریقے سے ادا ہوگا. تو ابھی میں اس کی دہرائی کرا رہا تھا. آگے لفظ تھا جیم، پڑھیں جیم کو جو ہے وہ 5 الف کی مقدار جتنا لمبا کرتے ہیں. اکثر جو ہے وہ پڑھنے میں جو ہے حروف مفردات جو ہے پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ان کو اگر کہا جائے پہلی تختی سنائیں تو وہ جو ہے وہ پڑھ دیتے ہیں جیم. ان کو یہ نہیں پتا کہ اس کو 5 الف کی مقدار جتنا لمبا کریں گے. جب آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ جیم کو کس طرح پڑھنا ہے، فا کو کس طرح پڑھنا ہے، تا کو کس طرح پڑھنا ہے، تو انشاءاللہ عزوجل جو ہے وہ آپ صحیح طریقے سے قرآن پاک سیکھ جائیں گے. پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ سبق نمبر 1 حروف مفردات جو ہے وہ پورے قرآن پاک پر یہ جو ہے وہ لاگو ہے. اس کو الف سے لے کے یا تک پورا قرآن پاک ان حروف مفردات پر مشتمل ہے. تو آگے جو ہے وہ عام لفظ پڑھتے ہیں. آئیے پہلے ہم نے جو ہے وہ پچھلے سبق کی جیم تک پڑھا تھا، آج جو ہے حا سے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حا حا، ابھی حا لفظ پڑھا ہم نے حا، ٹھیک ہے. اگر لمبا کیا میں نے آپ کو سمجھانے کی دیر سے ہا، یہ دیکھیں لمبا کیا، اس کا جو ہے مخرج جو ہے وہ غلط ہو، اس کا جو ہے وہ تلفظ جو ہے وہ غلط ہو جائے گا. ہا کو کتنا لمبا کرنا ہے؟ ہا کو ہا 1 الف کی مقدار جتنا، 1 الف کی مقدار جتنا. اگر پڑھیں گے ہا یہ لمبا ہو جائے گا، اگر پڑھیں گے ہا تو یہ بھی غلط ہو جائے گا. اکثر جو ہے وہ جو پڑھنے میں جو ملتا ہے، جس طرح ہم پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد، احد احد لفظ ہے احد، تو احد اس کی حا کی آواز جو ہے وہ دیکھیں، حا کا جو لفظ جو مخرج ہے وہ اور ہے، حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتا ہے. جیسے ایسے ہوا نہیں نکالتے، اس طرح جیسے ہوا نکالتے ہیں ایسے. حا 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 کا مخرج آپ کو بتایا کہ حلق کے درمیان والے حصے سے نکلتا ہے، حلق کے درمیان والے حصے سے نکلتا ہے. حا پڑھیں حا، اس کو اتنا لمبا نہیں کریں گے. حا آگے یہ دیکھیں حا کا میں پھر آپ کو اس کا بتا دوں، میرے ذہن میں آ گیا کہ حا کو جو ہے نا ہا پڑھ دیتے ہیں. ہا ہا یہ نیچے جو ہے آگے جا کے اینڈ پہ جو ہے وہ ہا آئے گا. ہا اور حا اس دونوں کے مخرج جو ہیں وہ علیحدہ علیحدہ ہیں، ان کی شکل بھی علیحدہ ہے، ان کے لکھنے کا بھی طریقہ جو ہے وہ علیحدہ ہے، ان کی شکل جو ہے وہ علیحدہ علیحدہ ہے، ان کا پڑھنے کا انداز بھی جو ہے وہ علیحدہ علیحدہ ہونا چاہیے. ان کے جو ہیں وہ مخرج جو ہیں وہ بھی علیحدہ علیحدہ ہیں. تو حا کا مخرج ہے کہ حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتا ہے. پڑھیے حا، آگے لفظ ہے خا، خا خا، شاباش. اور اس کا مخرج دیکھ لیں، خا حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتا ہے. یہ پھر بتا دوں کہ یہ میں آپ کے سامنے جو پڑھ رہا ہوں، یہ دیکھیں یہ میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں، یہ خا جو ہے حلق کے درمیان، حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتا ہے، حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتا ہے. آپ مدنی قاعدہ کھول کے جب پڑھیں گے تو انشاءاللہ بہت آسان ہوگا کہ اس کے پہلے صفحے کے اوپر جو ہے، پہلے والے صفحے کے اوپر جو ہے یہ سارے حروف مفردات کے جو ہیں وہ مخرج جو ہیں وہ سارے وہ جو ہیں وہ لکھے ہوئے ہیں، اور ان کو کہاں کہاں سے ادا کرتے ہیں، ان کے مخرج کیا کیا ہیں، وہ سارے آپ کو انشاءاللہ اس سے پڑھنے میں آسانی ہو جائے گی. تو خا، خا آگے لفظ ہے دال،
دیل نہیں کرنا، دیل نہیں کرنا، اس کو پڑھنا ہے دال، گول بھی نہیں کرنا اس کو، ایسے سیدھا۔ اس کا مخرج دیکھ لیں کس طرح اس کو پڑھنا ہے، اس کا مخرج دیکھیں دال کا، یہ تا کے ساتھ اس کا مخرج جو ہے، تا جہاں پہ تا کا مخرج لکھا ہوا ہے وہاں پہ تا کا اور دال کا مخرج جو ہے وہ ایک ہی ہے۔ زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے۔ دال جو ہے زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو اب اسی طرح جس طرح لکھا ہوا ہے اسی طرح پڑھنے کی کوشش کریں، منہ سے زبان کو اسی طرح کے طریقے سے جو ہے وہ اسی طرح دہرائیں۔ دیکھیں زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے، زبان کی نوک جو ہے، یہ زبان کی نوک جو ہے وہ اس کو جو ہے دانتوں کی جڑ کے ساتھ لگائیں گے تو یہ لفظ جو ہے دال، یہ جو ہے انشاءاللہ عز و جل صحیح مخرج کے ساتھ آپ پڑھنے لگ جائیں گے۔ پڑھیں، کوشش کریں۔ دال، اس کو بہت زیادہ لمبا بھی نہیں کرنا، 5 الف کی مقدار۔ اس کو آپ اس طرح پریکٹس کر سکتے ہیں، آپ انگلیوں کو اس طرح بند کر لیں، مٹھی کو بند کر کے اس طرح ایک ایک انگلی کو جو ہے ایک ایک جو ہے سیکنڈ کے جو ہے اس طرح کھولتے جائیں۔ دال، یہ 5 الف کی مقدار جتنا وہ جو ہے وہ آپ کا لفظ جو ہے وہ صحیح طریقے سے ادا ہو جائے گا۔ اس کی آہستہ آہستہ پڑھتے رہیں گے، پریکٹس کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو پتہ چلے گا۔ نعت چینل پر دیکھنے والے اور سننے والے اسلام بھائیوں اور اسلام بھائیوں، یقیناً آپ کو مزہ آ رہا ہوگا یہ پروگرام دیکھنے میں، تو اس طرح جو آپ سیکھیں گے انشاءاللہ عز و جل اس کا آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ جب فائدہ آپ کو تبھی ہوگا جب آپ جو ہے عادی ہو جائیں گے، صحیح طریقے سے پڑھیں گے، اس کو بار بار پڑھیں گے تو آپ کو انشاءاللہ تو اس کا فائدہ ہوگا۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ صحیح طریقے سے قرآن پاک پڑھنے لگ جائیں گے۔ جب آپ خود صحیح طریقے سے پڑھیں گے پھر انشاءاللہ اس کو دوسروں تک بھی پہنچانے کی جو ہے وہ آپ سب نیت کر لیں کہ جو ہم سیکھیں گے انشاءاللہ اس کو دوسروں تک بھی پہنچائیں گے، جو کہ بہت ہی ضروری ہے۔ اس کے آگے ہم لفظ پڑھیں گے زال، دال، اس کا دال کا اور فا کا مخرج جو ہے وہ ایک ہے، جہاں سے فا پڑا تھا، فا، اسی طرح دال کا مخرج بھی وہی ہے کہ زبان کا سرا جہاں سے زبان شروع ہوتی ہے، یہ دیکھیں زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کی کے اندرونی، اوپر کے دانتوں کے اندر کا جو حصہ ہے کہ ادھر کے کنارے جو ہیں وہاں سے یہ جو ہے وہ دال جو ہے وہ ادا ہوتا ہے۔ اس کو جو ہے اس میں بھی سیٹی کی آواز نہیں پیدا کرنی۔ اگر آپ اس کو ایسے پڑھیں گے زال تو یہ غلط ہے۔ اس طرح آواز اس کی پڑھنے میں جب آپ پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ایسے اعوذ کے آگے زال ہے، زال کی آواز جو ہے زا میں تبدیل ہو جائے گی۔ جب زا کو پڑھیں گے تو اس کی آواز جو ہے اس میں سیٹی پیدا ہوگی، اس میں تھوڑی شدت پیدا ہوگی۔ اس طرح زال میں جو ہے وہ اس طرح وہ سیٹی کی آواز جو ہے وہ شدت پیدا نہیں ہوتی۔ اس کو جو ہے اسی مخرج کے ساتھ پڑھنا ہے جیسے فا پڑھا تھا، فا، اسی طرح زال، دیکھیں سیٹی کی آواز پیدا نہیں ہوئی۔ پڑھیں، کوشش کریں آپ کی سیٹی کی آواز پیدا ہو رہی ہے، آپ اس طرح پڑھیں زال۔ اس کے مخرج کے ساتھ اس کے مخرج دیکھیں، اس کا مخرج کھول کے اس کو اسی طریقے سے پڑھیں۔ یہ دیکھیں زال کا مخرج زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتا ہے۔ زبان کا سرے کو دانتوں کے اندرونی حصے پر لگا کے پڑھیں تو انشاءاللہ آپ کا جو ہے مخرج جو ہے وہ صحیح طریقے سے ادا ہوگا۔ کوشش کریں زال، آگے ایسے اس کو یہ بھی نہیں کرنا، زال ایسے بھی نہیں کرنا، اس کو
5 الف کی مقدار جتنا جو ہے وہ پورا لمبا کرنا ہے. ذال زال شاباش. اسی طرح لفظ ہے را. را کو 1 الف کی مقدار جتنا لمبا کریں گے. را 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 را. را اور را کا جو مخرج ہے یہ جو ہے پڑھنے میں آسانی ہوتی ہے, یہ تقریباً جو ہے وہ صحیح پڑھا جاتا ہے کیونکہ اس کا را کا جو مخرج ہے وہ دوسرے کسی بھی حروف مفردات سے جو ہے حروف مفرد سے جو ہے وہ ملتا نہیں ہے. تو را کا جو مخرج ہے وہ آسانی سے ادا ہو جاتا ہے. پھر بھی ہم جو ہے اس کا جو ہے مخرج جو دیکھو آیا نات چینل, دیکھو آیا نات چینل, دیکھو آیا نات چینل. عشق رسول لایا ہے ناتے ہی ناتے لایا ہے. عشق رسول لایا ہے ناتے ہی ناتے لایا ہے. دین سیکھو گے ناتے بھی خوب سیکھو گے. محفلوں کی جلدیاں دیکھو گے نات چینل. محفلوں کی جلدیاں دیکھو گے نات چینل. دیکھو آیا نات چینل, دیکھو آیا نات چینل, دیکھو آیا نات چینل, دیکھو آیا نات چینل. آیا نات چینل, دیکھو آیا نات چینل, دیکھو آیا نات چینل, دیکھو آیا نات چینل. عشق رسول لایا ہے ناتے ہی ناتے لایا ہے. عشق رسول لایا ہے ناتے ہی ناتے لایا ہے. علم دین سیکھو گے ناتے بھی خوب سیکھو گے. محفلوں کی جلدیاں دیکھو گے نات چینل پر. محفلوں کی جلدیاں دیکھو گے نات چینل. دیکھو آیا نات جلدیاں دیکھو گے نات ہے وہ پڑھ لیتے ہیں. زبان کا کنارہ اور دانتوں کے دانتوں کی جڑ کے تالو کی جانب والے حصے سے ادا ہوتا ہے. را جو ہے زبان کا کنارہ اور دانتوں کی جڑ کے تالو کے جانب والے حصے سے ادا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کا بھی ہم نے مخرج پڑھ لیا, لیکن اس کی آواز جو ہے وہ دوسرے کسی لفظ کے ساتھ اس کے ساتھ وہ ملتی جلتی نہیں ہے. یہ تقریباً جو ہے وہ عام طور پر جو ہے وہ صحیح طریقے سے ہی پڑھا جاتا ہے. مین جو الفاظ ہوتے ہیں, جس طرح تا کا میں آپ کو بتایا تھا کہ تا اور طا جو ہے آگے جو ہم طا پڑھیں گے اس کی آواز جو ہے وہ ملتی جلتی ہے. تو اسی طرح جو ہے فا کا بھی بتایا تھا کہ فا اور سین کے اندر سیٹی پیدا ہوتی ہے. فا پڑھیں گے تو اس کے اندر سیٹی پیدا نہیں ہوگی. تو اسی طرح ان کے مخرج جو ہیں ان پر جو ہے وہ توجہ دینی چاہیے, اس کی پریکٹس کرتے رہنا چاہیے. فا 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 اس طرح جو ہے وہ آپ چلتے پھرتے جائیں, اس کی پریکٹس اگر کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ عزوجل ایک آدھ دن میں ہی انشاءاللہ عزوجل آپ جو ہے صحیح طریقے سے مخرج کے ساتھ جو ہے اس کو ادا کرنے لگ جائیں گے. آگے لفظ ہے زا. زا 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 زا. زا اب اس کا جو ہے مخرج جو ہے وہ علیحدہ تھا. جیسے ہم نے زال پڑھا تھا تو زال اس کا جو ہے مخرج جو تھا وہ علیحدہ تھا, اور زا کا مخرج جو ہے منہ کے اندر سے نکلنے والا جو مقام ہے یہ علیحدہ ہے. زبان کی جو ہے اس کا کس طریقے سے اس کو پڑھتے ہیں. زا کا جو ہے مخرج آئے ہم دیکھتے ہیں. زا سین اور صاد کا جو مخرج ہوتا ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے. زا زبان کی نوک یہ دیکھیں زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتا ہے. زا جو ہے زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتا ہے. زا زا اس میں جو ہے وہ تھوڑی سی سیٹی کی ایسے
शिद्दत थोड़ी पैदा होती है ऐसे ज ऐसे, इसको जो है ये आवाज़ पैदा होती है। जबकि दाल के अंदर जो है वो ये, अगर दाल के अंदर भी इस तरह पढ़ेंगे तो इसमें जो है वो बहुत जो है वो फ़र्क जो है एक आवाज़ मिल जाएगी, तो इसमें फ़र्क नहीं महसूस होगा आपको। सुनने वाले को ये नहीं सब पता चलेगा कि आपने दाल पढ़ा है या ज़ा पढ़ा है। तो ज़ा और दाल इसमें बहुत फ़र्क है। इसमें इसके मखरिज जो हैं इन पर ख़ुसूसी तौर पर जो मखरिज हैं इन पर तवज्जो देनी चाहिए, ठीक है। आगे जो हमारी तख्ती आएगी और जो है इंशाअल्लाह उसमें जो है वो बताया जाएगा कि इनके जो मखरिज कौन कौन से मखरिज आपस में मिलते जुलते हैं। तो इसके आगे लफ्ज़ है सीन, सीन, इसमें जो है लफ्ज़ है सीन। सीन। अब देखें पहले हमने पढ़ा था अलिफ बा ता सा, अब सा और सीन का जो है मखजरी पढ़ने में जो है पढ़ने में अदायगी में जब हम पढ़ते हैं तो इनका तवज्जो नहीं देते इस बात पर कि सा जो है सा को भी सा पढ़ जाते हैं ऐसे, जैसे सीन और अलिफ, सीन और अलिफ, सीन अलिफ सा, सीन अलिफ सा, इस तरह सा, इस तरह जो है इसका वो सीन की आवाज़ पैदा होगी, सीन की। इस तरह जो है मैंने आपको पहले भी बार बार बता रहा हूँ कि सा जो है सा के अंदर जो है इसका मखरिज लैदा होगा और सीन के अंदर जो है सीटी पैदा होती है, सीन पढ़ने में सीटी पैदा होती है, सीन, सीन। इसको भी 5 अलिफ की मिकदार जितना लंबा करेंगे। ज़्यादा लंबा किया आपने, इसको दोबारा पढ़ें, मैं आपको पढ़ाता हूँ। सीन, 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 सीन। ठीक है। इसमें सीटी की आवाज़ पैदा होती है। तो आगे जब चलेंगे तो अगर यही पहली तख्ती को सही तरीके से जो है बार बार बता रहा हूँ कि इसको अच्छे तरीके से पढ़ें, हरूफ़े मुफरीदात को बार 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 जितनी बार हो सके इसको सही तरीके से इनके मखरिज जो हैं अपने जहन में बिठा लें कि ये सीन कहाँ से अदा होना है, सा कहाँ से अदा होना है, ता कहाँ से अदा होना है, तो कहाँ से अदा होना है। आगे लफ्ज़ है शीन, इसका शीन का मखरिज जो है वो दूसरे किसी हरूफ़े मुफरीदात के मखरिज से नहीं मिलता। शीन का जो है वो यानी सॉरी इसकी वो जो है शीन का जो मखरिज है वो मिलता है, इसकी आवाज़ जो है, इसकी आवाज़ जो है वो किसी दूसरे लफ्ज़ के साथ नहीं मिलती शीन की। इसी तरह लफ्ज़ पढ़ेंगे आगे सौद, 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 सौद जो है ये हरूफ़े मुस्तालिया है। हरूफ़े मुस्तालिया जो हैं वो 7 हरूफ जो हैं वो हरूफ़े मुस्तालिया होते हैं। जो 7 हरूफ जो हैं वो हरूफ़े मुस्तालिया होते हैं जो हमेशा इनको मोटे यानी पुर पढ़े जाते हैं, पुर पढ़े जाते हैं, पुर यानी मोटे पढ़े जाते हैं। हर हालत में ये जो है मोटे पढ़े जाएंगे। इनको हरूफ़े मुस्तालिया कहते हैं, जिसमें हमने पहले पढ़ा था खा, ये खा भी जो है हरूफ़े मुस्तालिया है, ठीक है। इसमें बाद में आपको हरूफ़े मुस्तालिया जो है मैं आगे जाके इंशाअल्लाह आपको बताऊँगा। तो इसकी प्रैक्टिस कर लें। साद को किस तरह पढ़ना है, जैसे नहीं पढ़ना ये साद, ऐसे भी नहीं पढ़ना। और इसको आवाज़ जो है देखें 5 अलिफ की मिकदार जितना लंबा करके सौद, 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 ऐसे करना है सौद, शाबाश। आगे दौद, दौद, सौद,
آئے صاد کا جو ہے وہ اس کا مخرج دیکھتے ہیں۔ صاد جو ہے زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتا ہے۔ زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتا ہے۔ صاد جو ہے زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتا ہے۔ آپ بھی پڑھیں، زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتا ہے۔ جب آپ پروگرام میں بیٹھیں، نعت چینل پر دیکھنے والے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، آپ سے یہ گزارش ہے کہ جب بھی آپ بیٹھیں، پہلے بھی آپ کو عرض کیا کہ مدنی قاعدہ اپنے ہاتھ میں لے لیں، اپنے بچوں کو اپنے ساتھ بٹھائیں، انشاءاللہ تعالی جو ہے جو آپ صحیح طریقے سے قرآن پاک پڑھنا جو ہے وہ سیکھ جائیں گے۔ اور جو پہلے قرآن پاک پڑھ بھی چکے ہیں ان کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ وہ صحیح مخرج کو ہے جو ہے وہ صحیح طریقے سے جو ہے اس کا بتائیں۔ اس کی میں آپ کو ڈیفینیشن آگے بتاتا ہوں کہ کس طرح جو ہے ہم نماز میں بھی جو ہے صحیح طریقے سے جو ہے اس صحیح نہیں پڑھتے، کہ اس کے جب قرات کرتے ہیں تو اس میں لازمی ہے، دیکھیں نماز میں جو ہے قرات وہ بہت ضروری ہے، تو نماز میں بھی قرات کرتے وقت ہم مخرج کا خیال نہیں رکھتے، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ مخرج کیا چیز ہیں۔ تو جب آپ یہ پروگرام دیکھیں گے، قرآن اکیڈمی پروگرام نعت چینل پر جو ہمارا یہ پروگرام آج دوسرا پروگرام ہے، تو یہ آپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو پتہ چلے گا کہ واقعی جو ہے ہم صحیح مخرج کے ساتھ قرآن پاک کو نہیں پڑھتے۔ تو صحیح مخرج کے ساتھ جب ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ اگر مخرج کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتے تو قرآن پاک کے جو یہ حروف ہوتے ہیں، جو ان کی آیت ہوتی ہے، اس کا ترجمہ جو ہے وہ غلط ہو جاتا ہے، کیونکہ ان کے معنیوں میں جو ہے فرق ہے، جس طرح ان کے لکھنے میں اور ان کی شکل میں جو ہے فرق ہے، ان کے پڑھنے میں بھی جو ہے فرق ہے۔ تو آج ہم نے جو ہے پڑھا صاد لفظ اور اس کے بعد پڑھا ضاد لفظ، پڑھیں ضاد۔ آگے اس کا ضاد کا جو ہے اس کا جو ہے مخرج دیکھ لیں کہ ضاد کا مخرج جو ہے یہ اس کو دال کی آواز اس کے ساتھ جو ہے نا وہ نہیں ملنی چاہیے، یعنی کہ دال، اگر دال والا لفظ پڑھیں تو اس کی آواز دال والی ہونی چاہیے، اگر اس کا مخرج علیحدہ ہے، اور ضاد جو ہے اس کا مخرج جو ہے وہ علیحدہ ہے۔ زبان کی کروٹ اور اوپر کے زبان اس کا دیکھیں، زبان کی کروٹ اور اوپر کی داڑھوں کے جڑ سے ادا ہوتا ہے۔ زبان کی کروٹ اور اوپر کی داڑھوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے۔ ضاد جو ہے زبان کی کروٹ اور اوپر کے داڑھوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے۔ اس کو اسی انداز سے پڑھیں کہ زبان کی جو کروٹ ہے، زبان کی کروٹ جو ہے اس کو جو ہے اسی انداز سے گھمائیں، زبان کی کروٹ اور اوپر کی داڑھوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے۔ زبان کی کروٹ کو جو ہے اوپر کی داڑھوں کے ساتھ لگائیں گے تو اس طرح پڑھیں گے جیسے ضاد ضاد ضاد۔ ضاد۔ محترم ناظرین محترم سامعین و ناظرین، نعت چینل پر دیکھنے والے اسلام بھائیوں اور اسلام بہنوں، آج ہم دوسرے سبق میں حروف مفردات علی سے لے کے ضاد تک جو ہے ہم نے پڑھے، ان کے جو ہے وہ آپ کو مخرج بھی جو ہیں وہ بتائے گئے ہیں۔ تو آپ نیکسٹ پروگرام میں، تیسرے پروگرام میں انشاءاللہ جو ہے ہم آپ کو طا سے لے کے یا تک جو ہے حروف مفردات جو ہے مکمل انشاءاللہ کروائیں گے۔ تو آئیے ہم تلاوت قرآن پاک جو ہے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک کلام سے انشاءاللہ جو ہے وہ سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين،
والحمد لله رب العالمين صدق اللہ العظیم۔ تو ناظرین، آج کے اسی کے ساتھ ہمارا آج کا قرآن اکیڈمی کا پروگرام جو ہے وہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اگلے سبق کے ساتھ انشاءاللہ عزوجل پھر حاضر ہوں گے۔ دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو صحیح طریقے سے قرآن پاک سیکھنے اور اس کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ نعت چینل دیکھو آیا، نعت چینل دیکھو آیا، نعت چینل دیکھو آیا، نعت چینل عشق رسول آیا، نعتیں گی نعتیں